تو کہا اس قسم کی چیز تو جسے تم خریدتے وقت بھی قیمت کم کر کے خریدو تو وہ چیز جو ہے اسے کہو کہ اچھا صاحب یہ خدا کے راہ دے دیتے ہیں. اب تو خیر ہمارے گھروں سے صبح کے وقت فقیر کو روٹی ملتی نہیں، فقیر بھی روٹی نہیں مانگتا، وہ بھی نقد مانگتا ہے. جس زمانے میں روٹی ملا کرتی تھی مانگنے والا جو آتا تھا تو بڑی بھی بچے یہ کہا کرتی تھی اور دیکھ تاکہ رات بھی روٹی تو ہی آ گئی ہے، ہوں کن کھانی آ گئی ہے، دے دو اللہ واسطے. رات کی باسی اللہ واسطے. اور برہمن نے تو وہ گائے دے دی تھی اللہ کے نام پہ. وہ جو گنگا میں گئی بہ گئی، بڑی کوشش کی پکڑے ادھر ادھر سے، وہ کچھ نہ پکڑی گی، وہ بالکل لہروں میں بہ گئی. اس نے کہا جا ایشور کے ناطے دیتی. کہا دیتے وقت یہ چیز نہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہمارے نام سے دینا شروع کر دو. کیا انداز قرآن کا ہے کہ جنہیں تم خود اپنے لیے خریدنے جاؤ تو پوری قیمت پہ خریدو نہیں. کہو بڑی ناقص ہے، ایسا نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یاد رکھو جسے تم دے رہے ہو وہ بھکاری نہیں تمہارے دروازے کا. بڑی چیز غنی حمید، وہ مستغنی ہے، یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. قابل حمد و ستائش. کون سی چیز ہے جو اس راستے میں مانے ہوتی ہے عزیزان مان؟ یہ جو انفاق ہے، دونوں منہ کھلے رکھنے میں آنی کے، ادھر سے آتا جائے ادھر سے نکلتا چلا جائے، اپنی ضرورت کے مطابق صرف اس میں سے لیا جائے. جس طرح سے جسم کا نظام ہے پرورش کا، صرف اپنی ضرورت کے لیے یہ لیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. اس کے راستے میں کون سی چیز حائل ہوتی ہے؟ یہی چیز حائل ہوتی ہے. تم سنبھال کے ذرا رکھو، احتیاط برتو. کل کو مصیبت آ گئی تو کون تمہیں وہاں کے پرسان حال ہوگا؟ یہ نہیں دیے جاتے. اپنے بچوں کی بھی کچھ فکر کرو. ٹھیک ہے، غلط معاشرے کے اندر یہ چیز صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر یہی جذبہ صحیح معاشرے کی تشکیل کے وقت میں بھی معزن ہو جائے تو پھر تو بات بن نہیں سکتی. اس میں تو جو السابقون الاولون ہیں ان کو یہ قربانی کرنی پڑے گی کہ خود کسی طرح سے بھی ہو تنگی ترشی میں جسے کہتے ہیں گزارا کیا جائے، تکلیفیں بھی برداشت کر لی جائیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. آپ تنگی میں رہ دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر. یہ چیز جو ہے یہ ہوگی ایسے وقت میں. کون سی چیز ہے جو مانے ہوگی؟ قرآن ہے عزیزان من، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ تمہارے انفرادی جذبات جو ہیں وہ ایسے وقت میں تمہیں ڈراتے ہیں محتاجی سے اور کہتے یہ ہے بخل کرو. یہ فحشاء جو ہے ہمارے ہاں تو پھر اس کے معنی وہی فحش کے ہی آتے ہیں نا، بے حیائی کی چیزوں کے بھی معنی آتے ہیں نا. یہ اس کے عربی زبان میں ثانوی معنی تھے. عربیوں کے ہاں ان کا جو تصور تھا اسلام سے بھی پہلے کے جو عرب جاہلیہ کے تھے ان کے ہاں مہمان نوازی، سخاوت، یہ چیزیں بہت بڑے جوہر گنے جاتے تھے. شعار تھا ان کے ہاں کا قوموں کا. ان کے ہاں جو بخیل تھا، بخل جو تھا ان کے ہاں سب سے بڑی بے حیائی وہ اسے کہتے تھے. اس لیے فحشاء کے بنیادی معنی بخل کے. اور یہاں تو بات صاف ہو گئی کہ یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے احتیاج سے، فقر سے. یامرکم بالفحشاء،
اور اس کے بعد وہ تمہیں کہتا یہ ہے کہ نہ بھائی اپنے آپ کے لیے سمیٹ کر رکھو. بخل یہی ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کو سمیٹ کر رکھ لینا, دوسروں کی ضرورت کے لیے اسے نہ دینا. یہ تمہیں اس چیز سے ڈرائے گا. بات دوسری طرف چلی جائے گی, ورنہ میں عرض کرتا کہ قرآن نے یہ جو نظام صلاۃ تھا اس کے لیے کہا یہ تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. 29/45 29/45 یہ نظام صلاۃ تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ وہ تمہیں روک دے گا یہ بری چیزیں, بخل سے, خود غرضیوں سے, منکر, ہر وہ چیز جو عقل فریب کار کی سجھائی ہوئی ہو. یہ لفظ ہوتے ہیں اس کے معنی. بات پھر بڑی عجیب کیا گیا قرآن کہ شیطان کیا ہے؟ انفرادی جذبات پرستی کا تحرک, وہ جذبہ جو انسان کو صرف اپنے مفاد کی طرف لاتا ہے, اور اس لانے کے لیے عقل فریب کار پھر ہزار ہیلے سجھاتی ہے. پہلے تو جسٹیفیکیٹری ریزن دیتی ہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے میاں, تو اپنی نیت غورنال کی, کل کو تمہیں مصیبت آ جائے گی, کون تمہیں پوچھنے والا ہے. اس قسم کے لوگ تو روز ہوتے ہی رہتے ہیں, اپنا انتظام آپ کرتے پھر ہر طرح سے جائز اور ناجائز طریقے سے سمیٹتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں, یہ اس قسم کے جذبات انفرادی خود غرضی کے, جن کے لیے عقل فریب کار اس قسم کے دلائل دے اور پھر اس قسم کے عملی طریقے سجھائے کہ یوں سمیٹو اور یوں لاؤ. یہ ہے جسے شیطان کہا گیا. کہتا یہ ایسے وقت میں یہ کہے گا تاج ہو جاؤ گے, اپنے لیے سب کچھ رکھو. میں ذرا آگے اگلی آیت کے اندر اس کے متعلق اس کا علاج بتایا گیا ہے. یہاں تو یہ کہا گیا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, فقر کے لیے مغفرۃ منہ. یہ جو ہم نظام, جس نظام کی دعوت ہم تمہیں دیتے ہیں, جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں تمہارے ساتھ, یہ تمہیں احتیاج سے حفاظت کا سامان بہم پہنچائے گا. فقر سے حفاظت کا سامان. ہمارے ہاں تو مغفرت وہاں جا کے ہوتی ہے نا, اور مغفرت تو ہیلمٹ کو کہتے ہیں, یہ جو لوہے کی ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے. فقر سے حفاظت کا سامان یہ جو ہے, محتاج ہو جاؤ گے. بخل سکھاتا ہے فضلم, وہ خوشحالیوں کا وعدہ دیتا ہے تمہیں. یہ کر کے دیکھو خوشحالیاں تمہارے لیے ہوں گا. واللہ واسع علیم, ان کی نگاہ بہت 4 قدم تک جاتی ہے, اس کی نگاہ بہت دور تک پہنچتی ہے. ان کا علم محدود ہے, اس کا علم بہت وسیع ہے. وہ یہ کہتا ہے. اب یہ بات آئی کہ انفرادی جذبات انسان کے مفاد خیش سکھاتے ہیں. یہ چیز حیوانی سطح زندگی کے اوپر تقاضا ہے زندگی کا. پریزرویشن آف سیلف بیسک انسٹنکٹ ہے لائف کے لیے. جہاں زندگی ہے تحفظ خیش اس کا بنیادی تقاضا ہے. چیونٹی کی ننھی سی جان اس کے سامنے ذرا سا تنکا رکھیے, آپ دیکھیے کہ کس طرح تلملاتی ہے اضطراب انگیزیوں میں, اور پھر اور کچھ نہیں تو کاٹتی ہے. پھر کاہے کے لیے؟ حفاظت خیش کے لیے, ریزرویشن آف سیلف کے لیے. یہ بنیادی تقاضا ہے. عقل یہ سکھاتی ہے, اس تقاضے کو پورا کرنے کی تدبیریں سکھاتی ہے, یہ سب کچھ سکھاتی ہے. لیکن کرتی کیا ہے؟ ہر فرد کی عقل اس کی اپنی حفاظت کی تدبیریں سکھاتی ہے.
دوسرے کی حفاظت کے متعلق وہ کچھ نہیں سکھاتے. دوسرے کو تباہ کر کے بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے تو عقل یہ سکھاتی ہے. یہ جو چیز ہے اس قسم کی عقل کہ جو تمہاری اپنی حفاظت کا بھی سامان بہم پہنچائے اور انسانیت کی حفاظت کا بھی سامان بہم پہنچائے، اس عقل کی ضرورت ہے. یہ وہ عقل ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے سے مل سکتی ہے یہ عقل. اور اگلی ہی آیت میں یہ بات آ گئی، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ جو تمہیں اس قسم کے آرگومنٹ دے رہا تھا، یہ جو تمہیں دلائل اس طرح سجھا رہا تھا انفرادیت کے، مفاد خیش کے، ان دلائل کا توڑ اگر تمہیں کہیں مل سکتا ہے تو ان دلائل کی روح سے مل سکتا ہے جو وہی نے دیے ہیں. عجیب چیز ہے برادران عزیز. کہا جا سکتا تھا کہ یہ کچھ کرتا ہے کرتا رہا، ہم حکم دیتے ہیں تم کو ایسا کرو. وہ تو دلائل دے رہا تھا. ابلیس نے تو پہلی بات کی ہی دلیل کی تھی. جب اس نے انکار کیا ہے سجدے سے، جھکنے سے، اسے پوچھا گیا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس نے دلیل دی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ اس کو افضلیت حاصل ہے مٹی کے اوپر. جو افضل ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مظلوم کے سامنے سجدہ کرے. لاجک. وہ دلائل دے رہا تھا، یعظکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور یہ چیز وہ بیس کر رہا تھا دلائل کے اوپر. اگر یہاں یہ چیز حکم دے دی جاتی، حکم دے دیا جاتا کہ نہیں، اس کے مقابلے میں ہم حکم دیتے ہیں ایسا کرو. حکم دیتے ہیں مانا تو جا سکتا تھا، ان دلائل کا رد تو نہیں مل سکتا تھا، مطمئن نہیں ہو سکتا تھا انسان. یہ ہے عزیزان من قرآن کا بلا. دیکھتے ہیں رب کیسا یہاں آ رہا ہے. بظاہر بات نہیں سمجھ میں آتی کہ انفاق کا ذکر ہو رہا ہے، حکمت کی بات درمیان میں آ رہی ہے. کتنا عجیب ربط ہے اس کے اندر. کہتا ٹھیک ہے وہ دلائل دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم بھی دلائل دیتے ہیں تمہیں. ایک دلیل وہ ہے جو وحی کی روح سے آتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے کتاب اور حکمت دونوں کو منزل من اللہ کہا ہے، دونوں خدا کی طرف. یہ کیا چیز ہے؟ وہی ہمارے ہاں غلطی آئے مضامین، یعنی کتاب تو لے لیا قرآن شریف، اب حکمت کی تلاش میں نکلے. یہ بھی منزل من اللہ ہے، یہ کہاں سے لے؟ بات دوسری طرف جائے گی. کتاب صرف قرآن نہیں، کتاب اور حکمت دونوں قرآن. کتاب کے معنی ہوتا ہے قانون، لا. ایک قانون دیا جاتا ہے اس طرح سے کہ قانون کی ڈیوائن افیکٹ وہ سمجھایا نہیں جاتا، خالی قانون اناؤنس کر دیا جاتا ہے، کل سے ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، ماننا تو ہوتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا. ایک قانون وہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کے آبجیکٹو جو ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. چونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے اور اس طرح کی خرابیاں آ گئی تھیں اور یہ تدابیر اختیار کی گئی، ان میں یہ چیز ناقص رہے، لہذا اس بنا پر یہ اب قانون نافذ کیا جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں ہوں. اسے اس کتاب کی حکمت کہا جاتا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم ایسے لا گیور ہیں کہ ڈکٹیٹروں کی طرح نہیں کرتے کہ کتاب دے دی ہم نے، قانون بنا دیا، دے دیا، سمجھایا ہی نہ کہ کیوں بنایا ہم نے یہ قانون، تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے. ڈکٹیٹر اس لیے نہیں سمجھاتا کہ ہر قانون کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، اور اس کا اعتراض وہ کرنا نہیں چاہتا کہ ہم نے اپنے لیے یہ قانون بنایا ہے. دعویٰ تو اس کا بھی پبلک سرونٹ ہونے کا ہوتا ہے. نہیں،
اس لیے وہ اس کی حکمت نہیں دیتا. جو قانون دوسروں کے فائدے کے لیے دیتا ہے بناتا ہے وہ پھر اس کی حکمت بھی ساتھ بتاتا ہے کہ یہ بات ہو گئی تھی تمہارے لیے یہ چیز یوں کی گئی. خدا اپنے فائدے کے لیے قانون نہیں دیتا. واللہ غنی عن العالمین. ہر قانون تمہارے فائدے کے لیے ہے. تو جب تمہارے فائدے کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے. کسے کہتے ہیں عزیزان من؟ حکمت. قرآن نے جہاں کہا کتب علیکم الصیام قانون ہے، فرض کیے گئے تمہارے اوپر یہ صیام، ٹھیک ہے ماننا ہو. اس کے آگے آتا ہے لعلکم، ایک دفعہ کتب آیا، 3 دفعہ لعلکم آیا ہے تاکہ اس کا یہ نتیجہ نکلے، تاکہ یہ بات ہو، تاکہ تمہارے لیے یہ کچھ ہو. اور جو لعلکم ہے وہ سب ہمارے لیے ہے. یہ نہیں تاکہ ہمارا فلاں کام رکا ہوا جو ہے وہ سمجھ جائے، تاکہ تمہارے لیے یہ ہو جائے. یہ لعلکم جو ہے یہ حکمت ہوتی ہے. اس میں یہ ہے وہ حکمت، وہ دلائل، دوائی فٹ جو خدا کی طرف سے ملتی ہے. یہاں یہ کہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے یہ الحکمت جو ہے یہ الف لام والی ہے، یاد رکھیے گا. یہ حکمت نہیں ہے عام عقل جسے کہا جائے گا، یہ الحکمت ہے. قرآن نے اس کو منزل من اللہ کہا ہے. بات تو یہ وحی کے اوپر آئے گی، جب میں وہاں آؤں گا تو عرض کروں گا. 17/39 یہ بیان ہو رہے ہیں اخلاق کے تمام قوانین، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے 17/39 ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت. یہ ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے حکمت. تو الحکمت خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی ملتی ہے، منزل من اللہ ہوتی. ایک اور حوالہ لکھ لیجئے 43/63، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا ہے کہ یہ ہے وہ حکمت جو ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے دی ہے. تو یہاں الحکمت عام عقل انسانی کا نام نہیں ہے، کیونکہ عام عقل انسانی تو وہ فریبکار ہوتی ہے. وہ تو ایک قوت ہے جس کو دونوں طرف برتا جا سکتا ہے. چور کو اس کی حکمت سکھاتی یہ ہے کہ کس دروازے سے اندر آیا جائے، کیسے مال لیا جائے، کہاں سے باہر جایا جائے. گھر والے کو اس کی حکمت یہ سکھاتی ہے کہ مال کو محفوظ کیسے کیا جائے. تو حکمت ایک صلاحیت کا نام ہے، اس کا استعمال جو ہے یہ ہے. اگر انسان اپنے ہی جذبات کے تابع اس کو استعمال کرے، یہی حکمت دنیا کے اندر سارے فسادوں کا باعث بن جاتی ہے. یہ بیوقوفوں کی دنیا میں بیچاری نے کیا دنیا کو لوٹنا ہے، اس کو تو ساری دنیا خود لوٹ کے لے جاتی. یہ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے تیز ترار چالاک ہوتے ہیں، ان کی حکمت، ان کی عقل بڑی تیز ہوتی ہے. تو عقل تو یہ کرتی ہے. یہ ہے عزیزان من جب عقل انسانی کو انسان کے جذبات کے تابع رکھ دیا جائے. میں کسی کے ہاں گیا اور وہاں دیکھا کہ اس کی گھڑی، اس کا فاؤنٹین پین کہیں یہ پڑا ہے، بہت جی میں آیا اس کو کراؤں. اب وہ میری عقل جو ہے سجھا رہی ہے کہ اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے. اور ایک عقل ہے جس میں میرے یہ جذبہ تھا نا کہ یہ میں کسی طرح سے لے لوں، یہ چرا لوں. دوسری طرف یہ چیز آتی ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہوا اور اس کے تابع ایک وہاں سے دلیل آئی. پہلی دلیل تو یہ آئی کہ اگر یہ رواج عام ہو جائے کہیں کہ کسی کی کوئی چیز پڑی ہو، جو زیادہ تدبیر کسی طرح اختیار کر لے وہ لے جائے،
تو سوچو تمہارا کچھ محفوظ رہے گا؟ پھر اگلی چیز یہ کہ آج تو اتنی سی ٹیمپٹیشن ہے، یہ جب آگے بات بڑھی تو اپنے مومنٹم سے یہ کہاں تک پھر پہنچے گی؟ اگلی چیز یہ، اور پھر یہ چیز کہ اس انداز سے جو چیز تم لے جاؤ گے اس سے تمہاری ذات کا کتنا نقصان ہوگا۔ یہ سارے دلائل وہ ہیں جو وحی کی روح سے ملی ہوئی حکمت جو ہے وہ دیتی ہے ایسے وقت میں۔ قرآن کریم نے اسی لیے عزیزان من عجیب چیز وہ کہہ جاتا ہے، یہ جو چیز تھی کہ میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں چرا لوں یہ چیز، جیب کاٹ لوں اس کی، فریب دے دوں اس کو، جھوٹ بول لوں، یہ جذبہ ہے۔ نگاہ غلط بھی نے اس کا علاج سوچا یہ کہ جذبات کو فنا کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ سارا تصوف دنیا کا جتنا بھی ہے، وہ یونان کی پلیٹونزم ہو، عیسائیت کی خانقاہ ہو، ایران کی مجوسیت ہو، ہندوستان کی ودانت ہو، ہمارے یہاں کا تصوف ہو، بنیاد یہ کہ یہ جذبات شیطان ہیں، ان کو فنا کر دیجئے۔ اور یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ فنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے فنا کرنے کے لیے انہوں نے کہا ترک دنیا، اور کہنے والا اسی دنیا میں بیٹھا ہوا سانس لے رہا ہے، تو اسی دنیا کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے، میں اور باقی چیزوں کو چھوڑتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بھی کام کر دیا، پانی پینا ہی پڑے گا، تیسرے دن سے کچھ کھانا ہی پڑے گا، لیکن میں کہتا ہوں کچھ نہ کوئی اس دنیا کی میٹیریل چیز جو ہے جس کو ہوا کہتے ہیں تو ہر سانس میں وہ لے رہا ہے۔ ترک دنیا نہیں ہو سکتا، ترک جذبات نہیں ہو سکتا۔ یہ جذبہ جو تھا کہ میری نجات ہو جائے، میری روحانیت بلند ہو جائے، یہ بھی تو ایک جذبہ ہے۔ کیا شعر یاد آ جاتا، وہ چاہتے تھے نہ دیکھے کوئی ادا میری، چھپے جو مجھ سے تو یہ بھی، تو کیا یہ بھی ایک ادا نہ ہوئی؟ جذبات یا خواہشات کا ترک، اور یہ جذبہ اور خواہش کے نجات ہو جائے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے تصوف کے اندر جہاں یہ کہا جاتا ہے ترک دنیا، ترک اولا، ترک اقبا، اور اس کے بعد ہوتا ہے ترک ترک۔ شاعری قرآن اس قسم کی بات الفریبی اور گمراہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے غلط چیز ہے۔ اس کے پیمانے یہ ہوں گے اگر یہ کہا ہے کہ جذبات ایسی قابل نفرت ضرر انگیز چیز ہے کہ ان کو فنا کر دینا چاہیے، خدا کے متعلق کیا تصور ہوگا کہ وہ ہر انسانی بچہ جو پیدا کرتا ہے اس میں جذبات پیدا کیے چلا جاتا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے پورا کارخانہ ہم نے لگا رکھا ہے کہ جذبات کو کچل دیا جائے، مار دیا جائے، مار دیا، بنا کنہیں بنانا پہ آگے دیکھ اسی کنہیں مارنے آگے، ادھر دیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگہ آزمائیں، کتنے جذبات تو بنائے گا، ہم بنا کیے چلے جائیں گے۔ کیا بات، مذاق ہو رہا ہے۔ قرآن عزیزان من کہتا ہے یہ بات غلط ہے کہ جذبات جو ہیں یہ کوئی بربادی کے قابل چیز ہے، یہ شر کی چیز ہے، یہ فنا کر دینے کے قابل چیز ہے، بالکل نہیں۔ جذبات تو عمل کے لیے بڑی بلند طاقت ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، جذبات اور جذبات میں فرق کیا کرتا ہے۔ 28/50، 28/50۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے رسول اگر یہ تیری دعوت پر لبیک نہیں کہتے ہیں، فَعْلَمْ، تو یاد رکھ، انما یتبعون اہواءہم،
یہ اپنے جذبات کا اتباع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہاں تک جو یہ نظر آیا کہ وہ جذبات کا اتباع جو ہے وہ غلطی طرف لے جانے والی چیز ہے، یہاں تو یہ نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ آہا، یہ گمراہی اس لیے ہے کہ یہ اپنے جذبات کو خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے تابع نہیں رکھتے ہیں، اس کے الرغم شرط میں لاتے ہیں۔ لہذا جذبات کو شرمانگیز چیز نہیں، وہ قابل نفرت شے نہیں، وہ ایسے نہیں کہ ان کو فنا کر دیا جائے۔ جذبات کو اگر اس کی رہنمائی کے تابع رکھا جائے تو اس میں ہی حسن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان کو سرکش اور بے باک ادھر سے کر دیا جائے اور یہ اپنی ہی عقل فریب کار کے تابع رکھا جائے پھر یہ شاری شر بن جاتے ہیں صاحب۔ لہذا علاج جذبات کے فنا کرنے میں نہیں، جذبات کو خدا کی رہنمائی کے تابع صرف کرنے کا نام ہے۔ یہ ہے وہ چیز جسے اب ہمارے سامنے عقل کی دو قسمیں ہو گئیں، قسمیں تو دو نہیں، یعنی اس کے استعمال کے اعتبار سے دو قسم کی یہ ہو گئی عقل۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جسے ہمارے ہاں کا وہ شخص کہ جسے قرآن کی بصیرت حاصل تھی، کہنے کا انداز کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ چیز کہی، عقل خود بھی دیگرو عقل جہاں بھی دیگر۔ کیا واضح کیا جاتا تھا، بات ساری اتنی ہے، اپنی اپنی ربوبیت تو ہر شخص کرتا ہے، اپنے بچوں تک بھی کرتا ہے۔ ایک ربوبیت ہے جسے اس نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، قابل حمد و ستائش ربوبیت یہ نہیں کہ تم اپنی پرورش کر رہے ہو، وہ یہ ہے کہ پوری نوع انسانی کی پرورش کا سامان کیا کر رہے ہو۔ عقل جہاں بھی آپ نے دیکھا کیا کہہ دیا یہ شخص، اور اسی کو دوسری جگہ انہوں نے، یہ تو قیام مشرق میں ہے، قیام با افرنگ میں بڑی عجیب نظم ہے وہ، یہ جاوید نامے میں یہ کہا، وہاں یہ کہا ہے کہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، وہ عقل جو انفرادی مفاد ہی کو دیکھتی ہے وہ دوسرے کے مفاد کو سوچ نہیں سکتی، وہ اس سے غافل رہتی ہے۔ سود خود بیند نہ بیند سود غیر، ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں دیتا، اور وہی حق بینندہ سود ہما در نگاہ سود و بہبود ہما۔ خدا کی وہی پوری انسانیت کا مفاد دیکھتی ہے، اس کی نگاہ میں ہر ایک کا فائدہ اور بہبود ہوتا ہے۔ یہ ہوا فرق۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ ہے وہ حکمت عزیزان من، عقل جہاں بھی جو سود و بہبود ہما دیکھتی ہے۔ شیطان عقل بے باک جو صرف اس ایک فرد کے مفاد کا تحفظ سوچتا ہے، یعنی انسان کے اپنے جذبات جو وہی سے سرکش ہو جائیں۔ یہ ہے وہ حکمت جو کہا کہ اس مقام پہ تمہارے ذاتی جذبات تمہیں یہ کہیں گے، خدا کی دی ہوئی حکمت رب العالمین کو اس دنیا کے اندر عمل نافذ کرے گی، وہ یہ بات کہے گی تمہیں، دی ہوئی تو خدا کی ہے یہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں آگے کیا قرآن کہتا ہے، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن یہ بات بھی وہی سمجھ سکیں گے جو اپنی عقل سے کام دیں گے۔ یعنی وہاں کے دلائل جو دیے گئے ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یوں ہی مان لو، ان دلائل کو بھی اپنی عقل کی روح سے پرکھو۔ لیکن یہاں اس عقل کے لیے لفظ ذرا اور حسین لیا ہے، الباب، الب الباب کہنے ہیں نا حسین، اس بات الب الباب ہے، یہ ہے نا وہ جو لبا ہوتا ہے، پنجابی جن کہنے تت کڈیا ہے فلانی گل
یہ ہوتا ہے اولو الالباب، وہ جو عقل کی گہرائیوں تک پہنچتے ہیں، سطحی چیز نہیں ہوتی۔ کیا چیز؟ دلائل کا جواب دلائل سے، یہ دلائل جو وحی کی روح سے دیے گئے، ان کو سمجھنے کے لیے پھر عقل و فکر کی ضرورت ہے، لقوم یتفکرون۔ کہا یہ چیز ہے جو تمہیں اس چیز سے روک سکتی ہے۔ بہرحال معلوم نہیں اس سے فائدہ ہوا یا کس کا نقصان ہوا، میری گھڑی 8 ہی بجے پر رکی ہوئی ہے۔ یہ سوچیں دیا ہے یا اللہ جو دور گھنٹہ ہو رہا، کوئی اللہ کے نام پہ وقت بتا دو بھائی۔ ہاں جی 9 بج کے۔ ویسے تو کچھ ہو رہا تھا میں، بات بڑی عمدہ چل رہی ہے عزیزان مان۔ درمیان میں یہ کچھ کہا، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ۔ یاد رکھو جو کچھ بھی تم یہ صرف کر آتے ہو، یہ بیج کے دانے جو مٹی میں ملا آتے ہو، ان حالات میں جب کہ ابھی وہ نظام متشکل نہیں ہوا، اس کے لیے دیے چلے جا رہے ہو، ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا، یہ نہ سمجھو کہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے نا، کہیں سے اپیل ہو چندے کی، میرے لکھلانے بھی اس کی آواز میں کہنا، کیا ہوتا ہے یہ؟ اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ میں نے یہ دیا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے یہ، یعنی یہ جو دیا بھی میں نے، یہ سب کچھ، یہ کچھ بھی ہے اونٹی چلے گیا، ستے منڈے کا منہ چمنا، نہ منڈے پہ احسان نہ منڈے کی ماں پہ احسان، یہ جذبہ ہے، عجیب چیز ہے۔ قرآن کہتے ہیں فإن اللہ یعلمہ، یہ نہ کہو کہ یوں ہی گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کے علم میں نہیں آیا، ہمارے علم میں ہے، یاد رکھیے۔ یہاں 2 باتیں آئی، ما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، اور وہی لفظ ترجمہ جو ہوتا ہے جو کچھ تم نظر کے طور کے اوپر دیتے ہو۔ اب پھر وہی آ گئی دقت ہمارے ہاں، زبان عربی کا قرآن اردو یا پنجابی میں ہم سمجھتے ہیں، نظر تو ہم سمجھتے ہیں، منت ماننی خدا کے لیے نظر نہ بھی سمجھ میں آئے تو ہر روز صبح گلبرگ میں تو کام، شہر میں تو اب بھی وہ آواز آتی ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ، یہ نظر مانتے ہیں۔ اب تو ہم وہاں سے بھی گر کے تو اللہ کی نظر تو کم ہوتی ہے، یہ نظریں منتیں ہم مانتے ہیں قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے۔ یہاں یہ چیز آئی کہ جو کچھ بھی تم صرف کرتے ہو، اور نظر تم میں نظریں، جو کچھ تم منت مانتے ہو اللہ کی، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے نظر کا، اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں سے یہ چیز آ گئی کہ یہ نظر منت ماننا جو ہے وہ سب قرآن شریف کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اردو کے تصور پنجابی کے معنی کے اعتبار سے یہی چیز ہے، قرآن میں یہ بات نہیں۔ ہمارے تصور کے مطابق ہوتا کیا ہے؟ کبھی کھڑے ہو کے سوچا ہم نے، اگر مجھے اس کام میں کتنا فائدہ ہو گیا تو میں منت مانتا ہوں اللہ کی، چھوڑ دیجئے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کو مقبروں کو اور بیروں کو، اللہ کی صحیح، اللہ کی منت مانتا ہوں کہ اگر یہ چیز یوں ہو گئی تو اس میں سے میں 1000 روپیہ جو ہے اس کے نام پہ دے دوں گا، اگر یہ اس نے کر دیا تو پھر تو دے دوں گا، نہ کیا تو پھر گالا۔ یعنی جو اس سے کام ہم کرا رہے ہیں اگر اس نے یہ کر دیا تو پھر میں یہ دوں گا۔ وہ بھی اسے مان لے گا، اچھا جی
پھر دے دینا، اسے پتہ نہیں ہے، معاف رکھیے گا عام بات کرنے کی۔ ہمارے یہاں ایک بڑی عمدہ نسل ہوتی تھی، انہوں نے بات صاف کر دی تھی کس قسم کی نظر کی۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ یہ نظر ماننے والے جو ہیں پھر کرتے کیا ہیں، میراثی کا بیل گم ہو گیا، اس نے کہا کہ یا 11ویں والے یہ بیل مل جائے تو میں 11 روپیہ نہیں نیاز دیں گا، چلا گیا، ابھی نہیں مل رہا تھا تلاش نہیں کر رہا، 17ویں والے جو مل جائے تو 17 نہ دیا، کسے دیے 52 دیا، 101 نہ دیا، منتا گیا تو اتنا انہوں پوچھا کہنے لگا تیرا بول تو سارا 20 روپیہ ہوگی، اے دنیا تو منتا مان رہی نے، آج ایک دور 200 روپیہ بن گیا، یہ کرنا چاہیے؟ کہنے لگا سنگھی ہاتھ پہ جان تو سارے نے 2 دیا گا، بہن مل جانے دو 1 طرف، ان سب کو دے لوں گا میں۔ نظر کی یہ جو کیفیت تھی، اس کے لیے ہمارے ہاں یہ چیز تھی کہ وڈی چیرا ویدگی پہلے لئیے رکھا، وڈی رشوت سیدھی سی بات ہے، رشوت کو اگر ملتوی کر دیا جائے کام ہونے کے بعد کون دیتا ہے، وہ تو پھنسا ہوں گا۔ چیرا یہ جو کشتی میں جاتے ہیں نا ایک طرف سے دوسری طرف ملا، تو وہ جو لیتے ہیں چراغی اسے بھی کہتے ہیں، چیرا بھی اسے کہتے ہیں، کشتی میں بیٹھنے کا ریل کا ٹکٹ، بس کا ٹکٹ، یہاں سے جو بیٹھ گیا اور دیا نہیں، وہاں اگلے پار پہ چلا گیا، وہاں جا کے یہ نہیں دیتا تو کیا کر دو گے اس کا، وہ تو پار چلا گیا۔ ویدگی، ڈاکٹر کی فیس پہلے لے لو، کل کو جو اس کا دم نکل گیا مریض کا پھر کہاں سے لوگ، یہ اچھا ہو گیا تو کیا کر لو گے اس کا۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ عقل مندوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے رکھا دیجیے۔ یہ نظر جو ہے ہمارے ہاں یہ ہوتی تو یہی چیز ہے، بہت سے عزیزان من سننے کی چیزیں ہیں، ہمارے ہاں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں۔ جس میں ہمارے ہاں اصلاح بھی کی اس کو بھی یہ سوچا کہ صاحب یہ قبروں پہ مقبروں کے اوپر جا کے نظر جو ہے یا منت ماننی یہ غلط ہے، خدا کے ہاں منت ماننا یا نظر دینا جو ہے یہ بالکل صحیح چیز ہے۔ سوچا کبھی کہ یہ نظر اور منت ہے کیا، اگر یہ کام میرا ہو گیا تو یہ میں یہ کروں گا، نہ ہوا سوال ہی نہیں۔ خدا کے ساتھ یہ معاملہ، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں کیا یہ ہو کے رہے گا، اس کے مطابق کرنے سے یہ ہو کے رہے، تو پھر یہ کہ میں تمہیں یہ دوں گا، اگر تم نے ایسا نہ کیا ایسا نہیں ہوگا۔ ایسی سیدھی بات کرتا ہے وہ تو، اس لیے کہ اس میں بیچ میں سے یہ نظرانہ لینا نہیں ہے۔ نظر یہ نہیں ہے عزیزان من، یہ ہے کیا؟ بات تو یہی صاف ہو گئی تھی پہلے، ما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم مال و دولت میں سے دو گے وہ، اور نظرتم من نظر، یا نظر ہوگی، نظر میں سے میں بھی سمجھاتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ صاف ہوگی کہ یہ پیسے بھیجنے کا معاملہ نہیں ہے یہاں، دیکھا کیسے بات صاف ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے کہہ دیا نا کہ جو کچھ تم اس مال میں سے دو گے یا جو کچھ تم نظر اس طرح سے مانو گے، تو ہمارے یہاں تو نظر ہوتی ساری پیسے پہلے کی ہے جی۔ پہلی چیز یہ غلط ہے۔ اگلی چیز آپ دیکھیے نظر کہتے کس کو، ایک چیز تو یہ ہے اتنی انکم کے اوپر اتنا انکم ٹیکس دینا ضروری ہے، واجب ہے قانون۔ سیلاب آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، اپیل ہوتی ہے حکومت کی طرف تو بھائی اس کے لیے تم رضاکارانہ طور کے اوپر کیا عطیت دیتے۔ یہ جو واجبات ہوتے ہیں قانون کی روح سے جو دینا پڑتا ہے، اس سے علاوہ جو رضاکارانہ طور پہ از خود دیا جاتا ہے
اسے کہتے ہیں صدقہ. قرآن میں یہ صدقات آئے ہیں نا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس قسم کی ایمرجنسی کے وقت میں قانوناً تو وہ ضروری نہیں ہوتی ہیں، رضاکارانہ طور پہ دیا جاتا ہے. بند ٹوٹ گیا، سیلاب آ رہا ہے، کچھ لوگ ایسے متمول ہیں گاؤں میں کہ جنہوں نے جھٹ سے کچھ روپیہ اکٹھا کیا اور اس کے لیے وہ کہیں سے ریت لائے، مٹی لائے، چونا لائے، اینٹیں لائے، جو روپے سے کام ہوتا ہے. جن کے پاس یہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کدال لیے، انہوں نے مرچے لیے، وہ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے مٹی کھودنی شروع کر دی، خود ٹوکریاں ڈھوئیں، جا کے ڈالنا شروع کر دیا. یہ وہاں کچھ اس قسم کی مینول لیبر کرتی ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ قانوناً یہ ان کے اوپر کوئی فرض نہیں تھا. نظر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو قانوناً تو تمہارے اوپر فرض نہ ہو لیکن تم اپنے اوپر خود اس کو فرض قرار دینا. میں یہ کروں گا. ہمارے یہاں کی انجمنوں میں، خراتی کاموں میں لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ صاحب میں اپنی آمدنی کا اتنے فیصد دیے چلے جاؤں گا ہر میں. یہ واجبات نہیں ہوتے، یہ سیلف امپوزڈ ایک چیز ہوتی ہے. قرآن کی روح سے ہر وہ چیز کہ جو واجبات میں تو نہ ہو لیکن کسی آنے والے، یہ یاد رکھیے نون زال رے، یہ مادہ جو ہے اس میں یہ پہلو ہوتا ہے کسی آنے والے نقصان یا خطرے کے احتمال سے کوئی چیز ایسی کرنا کہ جو حکمن تو نہ کہی گئی ہو اس کو، لیکن وہ اب خود اس کے لیے اپنے اوپر واجب کر لے کہ نہیں میں صاحب یہ ڈیوٹی لوں گا. یہ جو ڈیوٹیاں ہمارے یہاں بڑھ جاتی ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نذور کہلاتی ہیں، نظر ہوتی. قرآن نے مومن کی صفت یہ بھی کہی ہے جو اصول بن نظور، تو وہ جو اپنے اوپر اس طرح سے واجب قرار دے دیتے ہیں چیز اور وعدہ کرتے ہیں وہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں. لیکن ہوتی ہے یہ عام طور پہ وہ چیز جو روپے پیسے کی شکل میں نہیں بلکہ عام خدمت کی شکل میں، محنت کی شکل میں یہ ہوتی ہے. اسی لیے یہاں ما انفقتم من نفقۃ کے بعد کہا نذرتم من نذر. دلیل اس کی قرآن کریم میں دیجیے 9/79. منافقین کا ذکر ہے. وہ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. ان کی حالت یہ ہے کہ جماعت مومنین میں سے جو ان کاموں کے لیے رضاکارانہ طور پہ اتنا کچھ دیتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر بھی کچھ الزام ڈالتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ان کی نیت پہ شبہ کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں جی تو یہ بات ہو گئی جس کے لیے یہ کر رہے ہیں. کہتا ان کے متعلق بھی یہ کرتے ہیں، دینے والوں کے متعلق. والذین لا یجدون، لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ دینے کے لیے نہیں ہوتا الا جہدہم، لیکن وہ اپنی محنت دے سکتے ہیں بیچارے. وہ جب آتے ہیں تو ان کے متعلق فیسخرون منکم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو بھائی یہ آ گئے ہیں نظام کام کرنے والے تو کچھ چھپیاں ہوئی ہیں. منافق کی کیفیت یہ ہے کہ دینے والوں پہ الزام دھرتے ہیں کیونکہ پتا نہیں کہاں سے یہ غیب سے آ گیا سارا کچھ جو ہے ٹھیک ہے جی وہ تو اس کو دے دیتے ہیں. یہ جو دوسرا طبقہ ہے جن کے پاس یہ دینے کے لیے نہیں لیکن وہ رضاکارانہ طور پہ جڑتے ہوں، اپنی محنت کو لے کے حاضر ہو گئے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے. تفسیر ہو گئی قرآن کی اس آیت کی ما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر. جو کچھ تم پیسے کی روح سے اس کے لیے خرچ کرو یا جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ اپنی جہد، جو اپنی کوششیں، اپنی محنت، وہ اس چیز کو لے کر جو حاضر ہو جائے. کچھ بھی ان میں سے جو کچھ تم کرو گے اس نظام کے قیام کے لیے فإن اللہ یعلمہ، خدا اس کو جانتا ہے
اور یاد رکھیے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہاں لفظ ظالم عجیب آیا ہے. دینے کو تو اور بھی دیتے ہیں، کام بھی وہ کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، ظلم میں نے عرض کیا تھا، جس مقام پہ کسی چیز کو ہونا چاہیے اس کا اس مقام پہ نہ ہونا، یہ ظلم ہے عربی زبان کے اندر. دیتے ہیں جس مقام کے اوپر یہ دینا چاہیے وہاں نہیں دیتے، جس مقصد کے لیے یہ دینا چاہیے اس مقصد کے لیے نہیں دیتے. یہ ظالمین ہیں. یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں دیتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھو گے کہ وہ وقت، وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جس میں بے نہیں ہے، جس میں دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں سفارش کام نہیں آئے گی، من انصار کہا، اس قسم کے دینے والوں کا اس وقت کوئی دوست نہیں ہوا کرتا. اور یہ وہ چیز تھی جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ لوگ وہاں کہیں گے قیامت میں، جسے ہم کہتے ہیں خدا کے ہاں سے مانگیں گے اس کا اجر، کہ ہم نے بھی تو یہ کچھ دیا تھا. جواب میں یہ کہا گیا تھا اذهبتم بالطیبات من حیات الدنیا، تم نے اس کا بدلہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہی لے لیا تھا. حاکم خوش ہو، نام پیدا ہو، ایگو کی سیٹسفیکشن ہو، جو بھی اس قسم کے تمہارے مطالبے تھے، خواہشات تھی، معاوضے تھے، قرآن کہتا ہے تم لے چکے ہوئے ہو. یہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن تم نے جو اس کی قیمت مانگی تھی وہ تمہیں مل گئی تھی، اب تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. غالباً وقت ہو گیا. سورہ بقرہ کی آیت 270 تک عزیزان من ہم آ گئے. 271 سے ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم